بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو تاکہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ یہ ہے دل کو مارنا، اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ تہجد پڑھنے کا خیال اور اللہ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائے اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی سے فری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ صرف یقین رکھیں۔ ایک وقت تھا جب برقع یا عبایا پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا، پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے۔ ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے، جو مختصر اور تنگ لباس سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونقیں بازار نظر آتے ہیں۔ عورت کے روزی کمانے کے سلسلے میں باہر جانے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلا، کپڑے باریک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ نہ چمکے۔ دوسرا، کپڑے تنگ و چست نہ ہو جو بدن کی بنیاد کو ظاہر کرے۔ تیسرا، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ چوتھا، کبھی نامحرم کے ساتھ کسی خفیف دیر کے لیے تنہائی نہ ہوتی ہو۔ پانچواں، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مجنح فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہو تو حرج نہیں، اور ان میں سے ایک بھی کم ہے تو حرام۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے۔ کچھ لوگ کھونے کو پیار کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک۔ نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کرے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔
آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہو تو دعا دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ شعور کا ہے کرشمہ یا شوق تنہائی کہ رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں، اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کی ناراضگی یعنی اللہ کی ناراضگی۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہو تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔